کی یہ چیز. بے حیائی اور برائی جو شروع ہوتی ہے یہ خاص طور پر شہوت کی تو وہ آنکھوں کی ابتدا ہے. اور ایسا نہیں کہ مردوں کو صرف کہا گیا ہے, عورتوں کو بھی کہا گیا ہے. عورتوں کو پلس تھوڑا سا کہا گیا ہے, یعنی نگاہیں نیچی رکھو, اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو. ساتھ میں یہ بھی کہا گیا ہے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ, اپنی زینت کا اظہار بھی نہ کریں. صحیح. اب بہت سارے آج کے دور میں یہ کہتے ہیں نا, جب ہم عورتوں کے لباس کے بارے میں بات کریں تو وہ ہمیں پرانا دقیانوسی کہتے ہیں, فنڈامنٹلسٹ کہتے ہیں, یا پھر الگ الگ طریقے سے ہم لوگوں کو ایک بلیم کر کے لوگوں کے درمیان ایسی چھوی پیش کرنا چاہتے ہیں جیسے کہ ہم ترقی یافتہ لوگ نہیں ہیں یا ترقی کو نہیں چاہتے ہیں. عورتوں کے لباس پر جب بھی کہا جائے تو یہ کہتے ہیں کہ تم اپنے آپ کی حفاظت کیوں نہیں کرتے, عورتوں کو پہننے دو. یہ تو ایک ایسا بھونڈا سوال ہے. یعنی دیکھیں فطرت ہے انسان کی, اس کے اندر شہوت ہے. اگر کسی بھی جانور کے سامنے گوشت کھلا رکھے اور پھر وہ جانور کو کہا جائے کہ منہ نہیں ڈالنا, تو آپ نے گوشت کو بند کیوں نہیں کر دیا؟ واہ واہ واہ. حفاظت کا طریقہ تو آپ کے پاس بھی ہے. تو اب یہاں پر عورت کو اور مرد کو دونوں کو حکم ہوا ہے کہ نگاہیں نیچی رکھو. یہاں سے شروعات ہوتی ہے. ابھی دیکھیں اسلام میں جڑ پر انگلی رکھی گئی ہے. کمال. جڑ پر انگلی رکھی. ابھی ایک حدیث پاک ہے, بخاری شریف کی حدیث ہے. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں ایاکم والجلوس بالطرقات, اپنے آپ کو راستوں پر بیٹھنے سے بچا لو, تم بچو, راستوں پر مت بیٹھو. تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فیہا, ہمارے پاس یہاں بیٹھنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے, کوئی جگہ نہیں ہوتی, ہم وہاں بیٹھ کر کے کچھ گفتگو کرتے ہیں. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس وقت پھر یہ ارشاد فرماتے اچھا بیٹھنا ہی ہے تم کو ضروری ہے تو پھر اس کا حق ادا کرو, راستوں کا حق ادا کرو. تو راستے کا حق کیا ہے؟ صحابہ نے پوچھا راستے کا حق کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نظر نیچی رکھ کر کے بیٹھو. لوگ گزرنے والے ہر طرح کے آتے جاتے ہوں گے, وہاں پر خواتین گزر رہی ہوں گی, تم اگر راستے پر تم کو بیٹھنا ہی ہو رہا ہے تو اپنی نظروں کی حفاظت کرو اور پھر ہر ایک کے سلام کا جواب دو, رد السلام. وہاں بیٹھنا ہے تو پھر یہ راستے کا حق ادا کرو. اور پھر اتنا ہی نہیں بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے یہ بھی فرمایا پھر وہاں پر بیٹھ کر خاموشی نہیں ہے کہ تم گفتگو کر کے چلے آئے, بلکہ کچھ اچھائیوں کا حکم بھی دے دو وہاں چلنے والوں کو, اور اگر کوئی برائی دیکھتے ہو تو روک کر کے بھی آؤ, یہ راستے کا حق ہے. کیا بات ہے, واہ واہ واہ. جو چوک پہ بیٹھتے ہیں, کٹوں پہ بیٹھتے ہیں, نکڑ پہ کھڑے ہوتے ہیں, ان کے لیے تو ہے ہی کہ اگر کھڑا ہونا ہی پڑ رہا ہے تو پھر تم اس کے حقوق ادا کرو. تو یہ دیکھیں اسلام میں نظام برائیوں سے روکنے کا ایسا ہے کہ جہاں سے برائی شروع ہوتی ہے. حیرت ہوتی ہے کہ ایک قبیلہ تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کہ یہ لوگ مدینہ طیبہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو انہوں نے ایک شکایت کی کہ آقا ہمارے اور آپ کے بیچ میں ایک دشمن قبیلہ رہتا ہے, تو صرف جو حرمت والے مہینے ہیں اس میں ہم آپ کے پاس آ سکتے ہیں, تو ہمیں کچھ ایسے احکام بتا دیجئے کہ ہم اس پر کنٹینیو چلتے رہیں.